السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اسی طریقے سے تم پر بھی فرض کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے، بہت پرانی عبادت ہے، اور کتنی پرانی ہے عبادت، کتنی پرانی ہے کہ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ روزے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ یہ روزہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے، ہم سے الگ ہوا کرتے تھے، مگر روزہ ان پر بھی فرض ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ رمضان کے روزے جو ہے یہ 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ یہ حوالہ نوٹ کیجئے، در مختار کتاب الصوم جلد 3 اور صفحہ نمبر 383 پہ یہ بات موجود ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من الریح المسک۔ اسی حدیث کی آخری لائن جو ہے یہ بخاری کی الفاظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصیام لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک اصول قائم کر دیا کہ لوگوں یاد رکھو کہ روزے خالصتاً میرے لیے ہیں، روزے خالصتاً میرے لیے ہیں، میں ہی ان کے جزا دیتا ہوں۔ تو اس بات پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے مولا، باقی عبادت تیرے خاطر نہیں ہے؟ اے پروردگار عالم، کیا نماز تیرے خاطر نہیں ہے؟ اے مولا، کیا یہ حج تیرے خاطر نہیں ہے؟ اے مولا، کیا یہ زکوٰۃ تیرے خاطر نہیں ہے؟ اے مولا، کیا یہ صدقہ خیرات تیرے خاطر نہیں ہے؟ اے مولا، کیا جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، کیا یہ تیرے خاطر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ تو صرف روزے اس کے لیے کیسے ہیں؟ تو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت ساری اللہ کے لیے تو ہے، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت ساری اللہ کے لیے تو ہے، لیکن ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے، روزے میں دکھلانے کا امکان ہے ہی نہیں، صرف میرے دکھانے کا کام۔ جیسے نماز یہاں لمبے سجدے کر رہا ہے،
لمبے قرات کر رہا ہے، رکوع لمبے کر رہا ہے، ممکن ہے کہ گھر کے اندر ایسی نماز نہ پڑھے، رکوع لمبی نہ کرے، سجدہ لمبی نہ کرے، قرات لمبی نہ کرے، ممکن ہے کہ گھر کے اندر جائے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لے۔ مسجد میں 10 20 100 50 لوگ رہتے ہیں، ممکن ہے کہ ہو سکے وہ دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہو کہ لوگ مجھے دیکھے تو ولی اللہ سمجھے، متقی سمجھے، عبادت گزار سمجھے، اور گھر میں جائے تو نماز ہی چھوڑ دے، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آ گیا نا من اجل الخلق، مخلوق کا خیال آ گیا نا۔ اکثر لوگ دکھلاوے کی طرف چل پڑے، الا ماشاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے۔ اگر کوئی چاہے دکھلاوے کا ماحول پیدا کرنا تو چاہے تو ماحول بن سکتا ہے، لیکن ایک روزہ ایسا عمل ہے جس میں دکھلاوا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھا اور دکھلانا چاہا تو روزہ دار ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے نزدیک روزہ دار ہے ہی نہیں۔ مگر دوسرا نمازی ریاکار تھا مگر نمازی تو تھا، اور اگر کوئی ریاکار ہو اور وہ روزہ نہ ہو تو وہ روزہ رہا ہی نہیں، اب رہ گیا سائل روزے دار۔ نمازی یہ تو کر سکتا تھا کہ ہر لمبے سجدے کر لے اور گھر میں جلدی جلدی نماز پڑھ لے، ممکن ہے کہ وہ گھر جانے کے بعد نماز ہی چھوڑ دے۔ یہاں ہر نماز پڑھے اور اندر جا کر نماز چھوڑ دے، وہاں یہ فرق ممکن تھا، اور یہاں روزہ رکھ لیا اب ممکن نہیں کھا سکتا ہے، نہیں اندر بند کمرے میں کھا سکتا ہے، نہ گھر میں بیٹھے تب بھی مجبور ہے، اور باہر ٹہل رہے لوگوں کے سامنے پھر بھی مجبور ہے۔ نہیں روزہ دار وہ چھپ کر کھا سکتا ہے، اور نہیں روزہ دار وہ کسی کے سامنے کھا سکتا ہے۔ جب وہ روزہ رکھ لیا تو سامنے کھانے سے بھی مجبور ہو گیا، اور گھر کے اندر بند کمرے میں بیٹھ کر اس میں بھی کھانے سے مجبور ہو گیا، تو روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، اس میں ریا کا امکان نہیں۔ اور جو چیزیں چھپ کر چھوڑ دی وہ چیزیں چھوڑ دی، تو اصل محرک روزے کا ہے، اصل محرک روزے کا ہے کہ کھانا بھی اسی کے لیے چھوڑا، پینا بھی اسی کے لیے چھوڑا، اور خواہش نفس بھی اسی کے لیے چھوڑا۔ فرمایا روزہ خلق کے ریا کے لیے ہوتا ہی نہیں، صرف میرے لیے ہوتا ہے، تو فرمایا اس کا اجر بھی سارے اجروں سے جداگانہ اجر ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 254 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے کتاب الصوم میں۔ بعشر امثالہ، دوسرے نیکیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک نیکی کرو تو اس کا اجر 10 ملتا ہے، کہیں پہ اس کا اجر 70 گنا ملتا ہے، کسی نیکی میں 100 گنا ملتا ہے، کسی نیکی میں 200 گنا ملتا ہے، کسی نیکی میں 300 گنا ملتا ہے، کسی میں 400 گنا ملتا ہے، یہاں تک کہ یہ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی اگر نیکی کرے تو اس کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک ہے، مگر روزہ اس کے اجر کی حد ہی نہیں ہے کہ کتنا ملے گا، کتنا گنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مجھ پر چھوڑ دو، یہ اجر مجھ پر چھوڑ دو، جب آؤ گے نا روزے دار بن کر تو آؤ اور دیکھو پھر اجر کی کیا بہاریں لگتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للصائمین فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، فرمایا تم 10 گنا بھی اجر بھول جاؤ، تم 20 گنا بھی اجر بھول جاؤ،
تم 100 گنا بھی اجر بھول جاؤ، تم 200 گنا بھی اجر بھول جاؤ، تم 500 اجر بھی بھول جاؤ، تم 700 گنا بھی اجر بھول جاؤ، تم 1000 گنا بھی اجر بھول جاؤ، اجر باقی نیکی پر تو دیتا ہی ہوں، اور اس پر کیوں نہیں دوں گا؟ یہ سب اجر تو ملیں گے ہی، مگر یاد رکھو میرے خاطر تو نے کھانا چھوڑا، میرے خاطر پینا چھوڑ دیا، میرے خاطر شہوت نفس چھوڑ کے تو دیکھو، میرے خاطر روزے دار بن کے تو دیکھو، تو میں 2 خوشیاں عطا فرماؤں گا۔ وہ 2 خوشیاں کون کون سی؟ ایک خوشی تو وہ جو افطار کے وقت ملتی ہے، جیسے پورے دن دھوپ کی تپش میں لوگ پیاس کے شدت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بھوک کی یاد ستاتی رہتی ہے، پیاس کی شدت ستاتی رہتی ہے۔ جب افطار کے وقت بیٹھتے ہیں اور روح افزا ڈال کر یا نیبو ڈال کر شربت بناتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی رکھتے ہیں، جب وہ پورے دن دھوپ کے تپش میں رہتے ہیں، پیاس کی شدت میں مبتلا رہتے ہیں، جب افطار کے وقت وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب پیتے ہیں تو منہ کے راستے سے جب معدہ تک پہنچتا ہے تو اس کا جسم اللہ کو پکارے یا نہ پکارے، اس کا دل خدا کو پکار بیٹھتا ہے کہ مولا تعالیٰ یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مولا تعالیٰ یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ایک خوشی تو افطار کے وقت مل گئی، اور دوسری خوشی جب قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے اور ہر کوئی میرے دیدار کی خاطر ترس رہے ہوں گے، ہر شخص میرے دیدار کی خاطر تڑپ رہے ہوں گے، ہر شخص میرے دیدار کے خاطر تڑپ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے روزے دار آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے روزے دار آئے ہیں، انہیں لے آؤ اور مجھ سے ملاقات کرا دو۔ جب سب لوگ ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے خدا کے دیدار کے خاطر، اور اس گھڑی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے روزے دار کہاں ہے، اسے لے آؤ اور میری ملاقات کرا دو۔ تو اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے روزے دار دیدار کریں گے بروز محشر، اور اللہ تعالیٰ خود بلائے گا اور دیدار کروائے گا۔ اس سے بڑھ کر خوشی کیا مل سکتی ہے؟ اور ایک بات میں اور کہہ دوں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 254 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، کتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، فضل الصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من الریح المسک۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کے بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے نزدیک روزے دار کے منہ کے بدبو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے واسطے یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ لوگ کھانا پینا اور شہوت نفس میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اور جو میری وجہ سے چھوڑتا ہے تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اور کتنا دوں گا وہ فضیلت تو آپ سماعت فرمائی دیے، اور اس کے علاوہ کتنا اجر دے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اجر کیا ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں لوگ اللہ کے دیدار کی خاطر تڑپ رہے ہوں گے، کوئی ترس رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خود سے کہے گا میرے روزے دار آئے ہیں، اسے بلا لاؤ اور میری ملاقات کرا دو۔ آئیے ان چند جملوں کے ساتھ اور میں اپنے گفتگو جو کیا ہوں، مولا تعالیٰ سب سے پہلے اس گفتگو پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد تمام مسلمان مرد عورت کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ لوگ یہ تقریر سماعت فرمائیں، اور روزے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں جن میں سے میں چند بیان کیا ہوں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو روزہ نہیں چھوڑیے، کیونکہ روزہ بہت اچھی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو روزہ بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے روزہ ضائع نہ کیجیے۔
اور یہ تقریر سنیے اور دعاؤں سے نوازیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ارشاد عالم، سیتامڑھی بہار، کمل دہ۔